السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور قوم سبا کا واقعہ۔ تو پیارے بھائیوں، ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک معصوم نیک اور غریب خاتون تھی جو روئی کاٹ کر بیچتی اور انتہائی سادگی کے ساتھ اپنی اور اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرتی۔ ایک دن وہ سوت کاٹ کر اس کی اٹریا بنا کر اسے اپنے سر پر رکھ کر بیچنے جا رہی تھی کہ اچانک ایک کوہ آیا اور ایک اٹری اٹھا کر لے گیا۔ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور پریشان حال داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنے تنگ حالات بیان کیے اور کوے کے اٹری اٹھا لے جانے کے واقعے کے بعد عرض کیا، خدا کی عدالت کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے فرمایا، ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہارے بارے میں فیصلہ کر سکوں۔ ایک طرف یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا پار کر رہے تھے کہ ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی داخل ہو جانے سے کشتی کے ڈوب جانے کا خطرہ تھا۔ لوگوں نے نظر مانی کی، اگر اس خطرے سے نجات مل جائے تو 1000 دینار کسی فقیر کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف اور کرم کیا اور اس کوے کی ڈیوٹی لگائی کہ اس خاتون کی اٹری اٹھا کر ان کی کشتی میں لے جا کر پھینکے۔ کوے نے ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے سود کی اس اٹری سے فائدہ اٹھایا اور کشتی کا سوراخ اچھی طرح بند کر دیا اور ڈوبنے سے نجات پائی۔ جب وہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے تو اپنی نظر ادا کرنے کے لیے سیدھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 1000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ دریا سے نجات پانے کا پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خاتون کے سامنے خدا کی حکمت اور عدالت بیان کی اور وہ 1000 دینار اسے دے دیے۔ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ احسان کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہوت پرست لگاتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اسے منافع دے کر مجبور کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں ایک بات ڈالی کہ اس شہوت پرست سے کہے کہ جب بھی تم میرے پاس آتا ہے تو ایک اجنبی شخص تیری بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس خاتون نے اس شخص سے یہ بات کہی تو وہ فوراً گھر کی طرف دوڑا اور دیکھا کہ ایک اجنبی شخص اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا۔ اس شخص کو پکڑا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میرے اوپر ایک ایسی مصیبت پیش آئی ہے کہ جو کسی پر نہ آئی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی مصیبت ہے؟ شہوت پرست مرد نے کہا، یہ شخص میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا ہے اور میری بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس مرد سے کہو کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس ایک فقیر اور پریشان نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بہت آتا تھا اور بہت خاموش رہتا تھا۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور گہری نگاہوں سے اس جوان کو دیکھنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا، اس جوان کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس ہفتے کے آخر میں اس جوان کی روح قبض کر لوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس جوان کے لیے تڑپ دوڑ پڑی اور اس سے کہا، اے نوجوان، کیا تمہاری بیوی ہے؟ جوان نے کہا، نہیں، ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان سے فرمایا، فلاں شخص جو بنی اسرائیل کا مشہور اور معروف شخص ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ حضرت داؤد علیہ السلام تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹی کو میری جوزہ بنا دو، پھر اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد رات کو اس کے پاس رہو۔ تمہارے زندگی بھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ، البتہ 7 دن بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغام لے کر وہ جوان گیا اور شادی کی۔ اس جوان نے حکم کے مطابق عمل کیا اور وہ 7 دن کے بعد دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تمہارے یہ 7 دن کیسے گزرے؟ جوان نے کہا، اتنے اچھے گزرے ہیں کہ پوری زندگی میں اتنے اچھے نہیں گزرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر وہاں رہا مگر اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس نہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جوان سے کہا، اٹھو اور اپنی جوزہ کے پاس جاؤ۔
اور 7 دن کے بعد یہاں آنا۔ وہ چلا گیا۔ 7 دن گزرنے کے بعد وہ جوان خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی مرتبہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے وہی حکم دیا۔ وہ 7 دن بعد پھر حاضر خدمت ہوا۔ اس دوران میں جناب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، آپ کا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ 7 دن بعد دوبارہ یہاں پر آؤ گے اور اس نوجوان کی روح قبض کر لو گے، لیکن آپ نہیں آئے اور آج تیسرے ہفتے بعد آئے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا اور اس کی موت 30 سال تک مؤخر کر دی ہے۔ تو پیارے دوستو، قصہ کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور قصے کو اپنے رشتہ داروں میں بھی شیئر ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔